الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلى آخر الآية. وقالت خدیجة رضی اللہ عنہا إنك لتصل الرحم كالله والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق إلى آخر الحديث. یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یکدانہ، یک رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ. یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یکدانہ، یک رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ. یا سنجر و طورل کا آئین جہانگیری، یا مرد قلندر کے انداز ملوکانہ. میرے محترم دینی ایمانی بزرگوں اور بھائیوں، اس کائنات کے اندر ہر شخص کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ عزت، رفعت اور عظیم مرتبہ اور عظیم شان مجھے حاصل ہو. ہر شخص کی یہ تمنا ہے، اور اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کا حق ہے، عزت اس کے رسول محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا بھی اس میں استحقاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار حرا سے پہلی وحی کے بعد جب اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کپ کپا رہا ہے، آپ تھرا رہے ہیں. جیسے ہی آپ اپنے گھر میں، اپنے مقدس گھر کے اندر قدم مبارک رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یا خدیجہ زملونی زملونی لقد خشیت علی نفسی، لقد خشیت علی نفسی. فرمایا خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جس شخصیت نے آج تک 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازدواجیت کی زندگی گزار رہی ہے، وہ آپ کو فرما رہی ہیں میرے محبوب، میرے سرتاج، میری کائنات، آپ کائنات کے دلہا، آپ گھبرائیں مت. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرے محبوب، میرے سرتاج، جس کا اصول زندگی یہ ہو، جس کا طرز زندگی یہ ہو، جس کی زندگی کے گزارنے کا طریقہ حسین اور جمیل ہو، رب ذوالجلال کبھی اس کو رسوا نہیں کر سکتا، کبھی ذلیل نہیں کر سکتا. سنو میرے محبوب، میرے سرتاج، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. خدائے وحدہ کی قسم. دیکھیے
हुजूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी नबूवत के ऐलान से पहले हजरत खदीजतुल कुबरा कसम उठाकर ये बात कह रही हैं। आपके घर के अंदर की तरबियत देखिए, माहौल देखिए कि ऐलान नबूवत से पहले इस्लाम का क्या माहौल है, ईमान का क्या माहौल है, दीन का माहौल, तरबियत देखिए कि अभी ऐलान नबूवत नहीं हो रहा है। आप कसम खाकर फरमा रही हैं, कसम उठाकर, मन हलफ बिल्लाहि गैरन फक़द अशरक अल्लाह, जिसने अल्लाह के अलावा किसी गैर की कसम खाई उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया है। यहाँ हजरत खदीजतुल कुबरा खुदा की कसम उठाकर कह रही हैं कि खुदा की कसम अल्लाह आपको इज्जत और मर्तबत का वो मकाम अता फरमाएंगे कि जो किसी को नहीं मिला है, क्योंकि आपका तर्ज जिंदगी, आपका उसूल जिंदगी, आपका मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस बस्ती के अंदर, कायनात के अंदर जो आपका तर्ज जिंदगी है वो किसी का तर्ज जिंदगी नहीं है। तर्ज जिंदगी क्या है? इन्नका लतसिलुर रहम, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप रिश्तेदारी को निभाने वाले हैं, आप रिश्ते के तमाम उसूल और ज़ाब्तों को निभाने वाले हैं। इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तक्सिबुल मादूम, तहमिलुल कल तक्सिबुल मादूम। मुहद्दिसीन किराम ने इन दोनों जुमलों को मिलाकर जो तर्जुमा किया है वो ये किया है, ए महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप नादारों को और जो अफलास में नकबत के मारे हुए हैं, जो गरीब है, मोहताज है, बेनवा है, बेसहारा है, आप उनको कमाकर खिलाने वाले हैं। यतीमों के वाली हैं, बेसहाराओं के नवा हैं, आप उनका हर हाल में साथ देने वाले हैं। व तक़रियु ज़ैफ़, आप मेहमान नवाजी करने वाले हैं। व तुईनु अला नवाइबिल हक़, मुसीबतों में, मसाइब और आलाम में आप सबका साथ देने वाले हैं। मेरे सरताज, आपका उसूल जिंदगी ये है, आपकी जिंदगी सुनहरी है। कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, खुदा की कसम अल्लाह आपको इज्जतें अता फरमाएगा, रफ़अतें अता फरमाएगा, आपकी शान अजीम होगी। फलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन। पता ये चलता है कि जो सिला रहमी के फ़राइज़ अंजाम देता है, इज्जतें उनकी कदम चूमती हैं, इज्जतें कदम उनके चूमती हैं जो सिला रहमी रिश्तेदारियों को मजबूत रखते हैं, जो ताल्लुकात को मजबूत रखते हैं, जो ख़ानदान को संवारते हैं, दोस्तियों को कायम दायम रखते हैं, समाज को उस्तवार रखते हैं। अल्लाह उनको कभी ज़लील और रुस्वा नहीं करता, इज्जतें अता फरमाता है, रफ़अतें अता फरमाता है। इसके बरअक्स जो रिश्तेदारियों को तोड़ देते हैं, ख़ानदान को तोड़ देते हैं, जो वालिदैन के साथ और वालिदैन औलाद के साथ, एक ख़ानदान दूसरे ख़ानदान के साथ वो राब्ते और ज़ाब्ते रखते हैं जिससे शैतान भी थर्राते हैं और कांपते हैं। कुरान फरमाता है सूरह मुहम्मद के अंदर, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ व तुक़त्तिऊ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महु व अअमा अबसारहुम अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तुम ने ये समझ रखा है, क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि तुम ये सारी हरकत और सकानात करके जो तुम उल्टे पैरों फिर रहे हो, तुम रिश्तेदारियों को तोड़ रहे हो, ताल्लुकात को तोड़ रहे हो, समाज में खुर्द बुर्द पैदा कर रहे हो, क्या तुम्हारी गिरफ्त नहीं होगी? खुदा का फरमान है, ज़मीन में फसाद करने वाले, ज़मीन में फसाद बर्पा करने वाले, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाले, ताल्लुकात में खुर्द बुर्द पैदा करने वाले, शहर का सत्यानाश करने वाले, तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, ये ज़मीन में जितने फसादी हैं, तुक़त्तिऊ अरहामकुम, जो रिश्तों को तोड़ रहे हैं, अल्लाह का फरमान है, उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम, अल्लाह उनके ऊपर लानत के कोड़े बरसाएगा। फिर खुदा की तरफ से रहमतें नाजिल नहीं होंगी, बरकतें नाजिल नहीं होंगी, फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे, अल्लाह की लानत के कोड़े बरसेंगे। फ़असम्महुम, अल्लाह उनको अंधा कर देगा, अल्लाह उनको अंधा कर देगा, अल्लाह उनको बहरा बना देगा। फ़असम्महु व अमा अबसारहुम,
یہ صورتحال ان لوگوں کی بتلائی جا رہی ہے جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اس معنی کر کے رشتوں کو توڑ رہے ہیں، تعلقات کو توڑ رہے ہیں، خاندان کو توڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، اولاد والدین سے جدا ہے، بھائی بہن سے جدا ہے۔ ان کا حشر یہ ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں اور وہ خدا کے یہاں ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے اوپر اللہ لعنتیں برسا رہا ہے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ان کی صورتحال یہ ہے، قرآن کا واضح ترجمہ یہ ہے، کیا انہیں عقل نہیں ہے؟ کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ افلا یتدبرون القرآن، یا ان کے دلوں کے اوپر تالا پڑ چکا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، یہ عوام کی بات نہیں، ہمارے خواص کا بھی حال یہ ہے جو قرآن کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، آج دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ قوم کے اندر دراڑیں ہیں، شہر کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، خاندان سے ٹکرا رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ قرآن نے فرمایا ان کے دل ہیں لیکن دل پتھر کی سل بنے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر تالے بڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کی آنکھوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موٹی آنکھیں ہیں، موٹی آنکھیں ضرور ہیں لیکن ان کے ڈھیلے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر رب نے تالا ڈال رکھا ہے۔ عزتیں اور رفعتیں اور عزتوں کا مقام اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جو ذلت کے نقشوں میں عزت کے نقشے پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ وہ ہے جو عزت کے نقشوں میں ذلت کے نقشے پیدا کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ کے قبضے قدرت کے اندر سب کچھ ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ خدا یہودیوں سے نصرانیوں سے مخاطب ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو زمین کی اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، زمین کی آسمان کی بادشاہت اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یہودیوں نصرانیوں، آؤ ایمان کی طرف، آؤ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ خدا یہودیوں کو نصرانیوں کو خطاب کر رہا ہے۔ یہ وقت کے اس وقت کے منافقین تھے جو دبی ہوئی آواز کے اندر، دبی ہوئی شان کے اندر، لچکدار زندگی کے اندر ایمان کو قبول کیے ہوئے تھے لیکن ان کا منافقانہ انداز تھا۔ تو خدا فرما رہا ہے اس سے پہلے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض۔ تو فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اللہ کی شان یہ ہے، وہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے بادشاہت چھین کے عطا کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عزت کے نقشوں میں ذلت کے نقشے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلت سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائی اپنے بھائی کے راستے میں، اپنے بھائی کی زندگی میں کانٹے بو رہے ہیں، آپ کی زندگی میں ذلت کے نقشے تیار کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر کانٹے بونے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، آپ حد کر دی ذلت کی کہ کنویں تک ڈال دیا، مگر ادھر بھائی ذلت کے نقشے تیار کر رہے ہیں، خدا انہی ذلت کے نقشوں کے اندر عزت کے نقشے تیار کر رہا ہے۔ پھر ہوا کیا؟ اللہ نے انہی بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ یہ شان ہے اللہ کی۔ آج ظالم، آج باطل، دنیا کا ہر باطل، دنیا کا ہر ظالم حکمراں جابر مسلمانوں
ہمارے سروں پر تھرا رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، وہ ہمارے سروں کے اوپر بیٹھ کر عزت اور اقتدار کی کرسی پر ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں عزت ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ بھول گئے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے، ملک عطا فرما دیتا ہے، بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ مگر یہ کام مسلمانوں کو اپنے اسلام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہوگا، تب اللہ کی مدد آئے گی، تب اللہ کی نصرت آئے گی۔ پھر اللہ کا معاملہ یہ ہوگا مسلمانوں اللہ ظالموں کو، جابروں کو، باطل کو جو دندنا رہے ہیں ان کی گرفت فرمائے گا۔ ایما مسلمین کسا مسلمن علی عرین، اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہر مسلمان ایسے مسلمان کی جو غریب ہے، جو ننگا ہے، جو بدن کے اوپر لباس بھی نہیں ڈال سکتا، اس کو لباس پہنائے تو کسا اللہ من خضر الجنہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ ہمیں چند کام کرنے ہوں گے۔ ایما مسلمین اطعم مسلمن علی جوع، اگر مسلمان یہ طے کر لے کہ جو مسلمان بھوکا ہے ہم اس کو کھانا کھلائیں گے، تو رب ذوالجلال محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو من اسمار الجنہ، اطعم من اسمار الجنہ، جنت کے پھلوں سے کھلائے گا، جنت کے پھل کھلائے گا۔ پھر فرمایا ایما مسلمین زما اللہ علی زمائن، اگر کوئی مسلمان یہ طے کر لے ہم نے پیاسے کو پانی پلانا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو من رحیق مختوم سقاہ اللہ من رحیق مختوم، مہر بند شراب، خالص شراب پلائیں گے۔ ہم یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بن جائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی گاؤں والے، کوئی خاندان والے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو دلاسا دیتے ہیں، آنے والی اور موجودہ تمام مصیبتیں، تمام مصائب و آلام خدا ان کے سر سے ہٹا دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ سارے مصائب و آلام، جتنا فساد زمین میں برپا ہو رہا ہے، یہ سب مسلمانوں ہمارے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ پھر بعض اعمال کی سزا دنیا میں چکھاتا ہے تاکہ تم پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف، پلٹ آؤ اپنے خدا کی طرف، اپنے رسول کی طرف پلٹ آؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خدا کا معاملہ یہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے جو مصائب و آلام اور پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مصیبتوں کے، یہ مسلمانوں کے اس کے اندر آزمائش، امتحان ہے۔ کفر کے لیے، کافروں کے لیے سزا ہے، یہ عبرتناک سزائیں کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں امتحان ہے، اس میں آزمائش ہے، اور اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ کے یہاں ڈھیل ہے، اندھیر نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، جیسے کہ جابر ظالم بادشاہوں کے یہاں اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں، مجرموں اور باطلوں کی تمام تر کرتوتات سے واقف ہے، وہ باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ ظالموں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ظالموں کی ہر کرتوت سے غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے، اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پسا جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، پھر وہ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، سر پٹ توڑتے ہوئے خدا کی طرف آئیں گے، اور آنکھیں بھی پلک نہیں جھپکا پائیں گی، پلکیں بھی نہیں مار سکیں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، دلوں کی حالت ان کی یہ ہوگی کہ دل اڑے ہوئے ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، میرے محبوب پیغمبر آپ لوگوں کو ڈراتے رہیے، انذار و تبشیر کرتے رہیے اس دن کے لیے جس دن کے ان کو عذاب، دردناک عذاب ملے گا، دردناک عذاب کی سزا چکھائی جائے گی۔ یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، وہ ظالم جنہوں نے پھر ظلم کیا ہے اپنے جانوں کے اوپر، وہ یہ کہیں گے خدایا
मोहलत दे दे, अब हमें मौका दे दे। नुजिब दावतक व नत्तबिउर रुसुल, अब हम तुम्हारी दावत को कबूल कर लेंगे, तुम्हारे रसूलों की, पैगंबरों की, नबियों की, वलियों की, दाइयों की, मुबल्लिगों की, सबकी हम इत्तिबा करने वाले बन जाएंगे। एक बार पलटने का मौका दे दे। नहीं रब्बिरजिऊन, अब पलटने का मौका नहीं। लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, अल्लाह के यहाँ पलटने का मौका नहीं है। وانظر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. ظالموں، جابروں، مجرموں، جنہوں نے سنگین جرم کیا، خدا ان سے مخاطب ہے، کیا تم وہی نہیں ہو؟ تم کائنات میں دندراتے پھر رہے تھے، لوگوں کو بتلاتے پھر رہے تھے کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ خدا کی قسم ہمیں اللہ بالکل بھی زوال نہیں دے سکتا، ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے، زوال اللہ کے قبضے میں ہے، اقتدار اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ زوال دینے پہ آیا ہے۔ تو آج تم پلٹ کر رو رو کر تڑپ تڑپ کر کہہ رہے ہو ایک بار الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دیجئے۔ فرمایا ولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔ کیا تم نے وہاں اپنے اڈے نہیں بنا لیے تھے، اپنے گھر نہیں بنا لیے تھے؟ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، ظالموں تم نے اپنے لیے گھر بنا لیے، آبادیاں بنا لی ہیں، آبادیوں میں تم مستقیم، آبادیوں میں تم بس گئے، آباد ہو گئے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم اس حال میں ہم نے تمہارے لیے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی تھی، سب کچھ واضح کر دیا تھا، اور ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم نے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وَكَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم تمہارے لیے بار بار مثالیں دے رہے ہیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وہ بھی ایک چال چل رہے ہیں وقت یہودی، ظالم، نصرانی، عیسائی، اور اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر اختیار کرنے والا ہے۔ ان کی طاقت کا نشہ یہ تھا، وہ اس قوم کے اندر تھے کہ ہماری ایسی سازشیں ہیں، ایسی تدبیریں ہیں کہ ہم پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیں گے، مگر نہیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رَسُولَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ایک وقت وہ بھی تھا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ دار الندوہ کے اندر تمہارے لیے مشورے کر رہے تھے، تدبیریں بنا رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے کہ یا تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، یا تمہیں قتل کر دیا جائے، یا تمہیں شہر بدل کر دیا جائے، مگر اللہ بہترین تدبیر کر رہا تھا۔ ان کا حال کیا ہوا؟ وقت کے ابو جہل کا، ابو لہب کا، ظالموں کا، آج بھی وقت کے ابو جہل، ابو لہب، ظالم، فرعونوں کا حال خدا کے ہاتھ میں، وہ جب چاہے گا جیسے چاہے گا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام، بے شک اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے مجرموں کا۔ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ زمین، جو زمین ہے، اس زمین کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ زمین نہیں رہے گی جو زمین اس وقت موجود ہے، اس جگہ دوسری زمین لائی جائے گی، وہ آسمانوں کو آسمانوں سے بدل کر رکھ دے گا، وہ آسمان ایسے نہیں ہوں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یہ سارے کے سارے ظالم جابر خدا کے سامنے، خدا کے اللہ کے لیے سامنے سب کے سب گھٹنے ٹیک کر آئے گا۔ یوم تری المجرمین یومئذ مقررین فی الاصفاد، رب کیا پھر رب معاملہ ایسا کرے گا، تمام مجرمین کو ہتھکڑیوں میں، بیڑیوں باندھ کر کھڑا کر دے گا۔ تم دیکھو گے کہ تمام مجرمین بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، وتغشا وجوہہم النار، چہرے ان سے تم دیکھو گے چہروں کے اوپر آگ کی لگامیں ہیں، چہروں پر آگ لگ رہی ہے۔ خدا کا معاملہ یہ ہے۔ تو مسلمانوں، آج صورتحال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے اپنے ایمان کو، کلمے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، قطع رحمی سے باز آئیں، رشتوں کو مضبوط کریں۔ جب رشتے مضبوط ہوں گے تو فرمایا اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور فرشتوں کا نزول تمہارے اوپر ہوگا۔
वगरना बसूरत दीगर इसके बरखिलाफ उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत के कोड़े बरसेंगे, फिर अल्लाह रहमत नहीं बरसाएगा, बरकतों का नुज़ूल नहीं होगा, फरिश्तों का नुज़ूल नहीं होगा। अल्लाह ताला का मामला ये है कि अल्लाह उन लोगों की मदद फरमाता है जो अल्लाह की मदद फरमाता है, जो पैगम्बरान की मदद फरमाता है। उनकी मदद क्या, उनके अल्लाह के अहकाम को जिंदा करना है, रसूलों की इताअत करनी है, ये उनकी मदद है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना।